اب باپ کو کیا پتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کر رہا ہے، والد کو کیا پتا۔ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں، ٹولز بنا ٹی وی۔ سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے۔ بریلویوں کو چھیڑ لیں گے، بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے۔ شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، مثلا امام موسیٰ کاظم کا واقعہ، آپ یہ واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیا اور دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو پتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے۔ تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں۔ کہ کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو، ان کے کلچر کو تباہ کرو۔ کلچر جیسے تباہ ہوگا، کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے دین ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، لبنان وغیرہ دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا، جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا۔ یعنی اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بنا دو۔ یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے۔ اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا، لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا۔ اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے، اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا۔ تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے۔ ہاں، کلچر مت بناؤ دین کو، وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئی کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن ہے، بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں۔ اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جیسے میں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو، میں آج خط کو دیکھ کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، تو وہ خطیب جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ خطابت کا فن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کولیگ کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں۔ تو یہ خاتون فون کرتی مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں، نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں، کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے، لیکن ہم اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا، تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں۔ کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہاں ناظم ہوتا ہے، وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے لیے، خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا، بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے، تو انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں، مرد پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں۔ اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین پہ نہ پڑے، لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں، تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر، فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے اس الیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی، آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا۔ کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں، یہ بار بار جو حساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ
کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں. آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. ہمارے یہاں اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں. تو نیوز کوئی کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہیں، فرقہ واریت میں بات چلی جاتی ہے، لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. لیکن سوال یہ ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اصل جس کو تربیت کرنی ہے، جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے، وہ خاتون ہے. وہ آپ کے بچوں کو پالے گی، وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی. لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے. آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں. تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے، مختلف کمپنیاں بنا دیں، اس میں ان کا فائدہ ہے. لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو؟ نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاءاللہ، لیکن کوئی ڈرامہ چینل نہیں ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے جب تم گیپ رکھو گے، اب ان کے ہوتا کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ڈرامے بنتے کیسے ہیں. رائٹر جو ڈرامہ لکھتا ہے، پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ اس وقت 90% جو رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں ان پر فیمنزم کا قبضہ ہے. کہ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک خاتون کو اگر کسی ڈرامے میں تھپڑ لگایا جائے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے، کہیں مرد یہ نہ سیکھیں کہ خاتون کو تھپڑ مارا جاتا ہے. لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے، لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا. یعنی شریعت کا درد کم ہے، لیکن ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑا. اب فیمنزم ایک نعرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آزادی. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اسے جاب بھی کرنے دو، اسے باہر نکلنے بھی دو، اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو، اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو. اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے، آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن آج کل یہ ہو جائے گا. اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں. اگر غیر تعلق بنایا، ایران میں اس کو کہا جاتا ہے وائٹ میرج، ازدواج سفید، بغیر نکاح کے ایک مرد اور خاتون تعلق بنائیں اور کہیں پہ رہیں، کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے. ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اسی میڈیا کے ذریعے سے. اس کا موٹیو کون ہے؟ میڈیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کی بچی دیکھے گی، اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھا جائے گا، اس کے سب کانشیس میں آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بھئی آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد ٹوکتا ہے نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بری بات ہے. کوئی غیبت کرے، والدہ ٹوکے غیبت نہیں کرو، بری بات ہے. لیکن گھر میں جھوٹ بولا جائے، آپ بچے کو ٹوکے نہیں. جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے جھوٹ نارملائز ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑیں، بچے ان کو دیکھ رہے ہوں. اب یہی بچی جس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی، میرے والد نے میری اماں کے ساتھ لڑائیاں کی، اب جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو، تو کیا کہے گی؟ اماں تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہی اور مجھے درس سکھا رہی ہو. تو جو ہم سیکھتے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے.